بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم بیسز اینڈ ڈائمینشن کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کچھ ویکٹرز ہوں گے. ان ویکٹرز کی بیسز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، بیسز ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں، ڈائمینشن کیا ہوتی ہے، فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس کیا ہوتی ہے، یا انفائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس کیا ہوتی ہے. آج کے لیکچر میں ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن سے. تو بیسز کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ اس میں اگر ہمارے پاس یہ کوئی بھی نان زیرو سیٹ ہے، ٹھیک ہے، دس از دا نان زیرو سیٹ آف ویکٹرز. ایس ہمارے پاس کیا ہے، نان زیرو سیٹ آف ویکٹرز ہے، اس میں کوئی بھی زیرو ویکٹرز نہیں ہے. تو یہ والا سیٹ ایس جو ہے یہ ہمارا بیسز کب ہوگا، بیسز یہ اس وقت ہوگا اگر یہ ان ٹو کنڈیشنز کو فلفل کرے گا. فرسٹ کنڈیشن کیا ہے کہ یہ ایس جو ہے یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور سیکنڈلی یہ ایس جو ہے یہ ویکٹر سپیس وی جو ہے، یہ والی جو ویکٹر سپیس ہے ہمارے پاس، یہ اس کو سپین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ سیٹ جو ہے وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ کب ہوتا ہے، مینس کہ یہ ایس لینئرلی انڈیپینڈنٹ کب ہوگا، جب ان ویکٹرز کے لیے ہمارے پاس کچھ اسکیلرز ایگزسٹ کریں گے A1 to AN. ہم ان ویکٹرز کو ان کے لینئر کمبینیشن میں لکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس جتنے بھی اسکیلرز ہیں ان کو ویلیوز فائنڈ کریں گے. اگر وہ سارے اسکیلرز آپ کے زیرو کے ایکول آ جائیں گے تو دین یہ جو ایس ہے ہمارے پاس یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ویکٹر نان زیرو آ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ تو ہم نے لینئرلی انڈیپینڈنٹ کے بارے میں پڑھا تھا. اور اس کے علاوہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ کے بارے میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی، ایک اور میتھڈ پڑھا تھا، وہ میٹرکس والا میتھڈ، کہ آپ کے پاس جتنے بھی نان زیرو ویکٹرز ہیں آپ ان سبھی ویکٹرز کو میٹرکس کی فارم میں لکھیں اور ان کو ایچولن فارم میں آپ کنورٹ کر دیں. اگر تو ایچولن فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کی ساری روز نان زیرو ہوتی ہیں یا کوئی بھی رو اس میں زیرو نہیں بنتی تو دین بھی ہم ان ویکٹرز کو لینئرلی انڈیپینڈنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ تو پریویس لیکچر میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہ میں نے تھوڑا سا ریوائز کر دیا اس کو. سپینس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ایس جو ہے وہ وی کو کب سپین کرتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے، اس کے لیے آپ نے جسٹ یہ کرنا تھا کہ اس وی میں سے کوئی بھی ایک آربیٹری ویکٹر لینا تھا، اس ویکٹر کو ان این ویکٹرز کے لینئر کمبینیشن میں لکھنا تھا. اگر اس وی میں سے مطلب آپ ویکٹر لیں اور وہ ان ویکٹرز کے لینئر کمبینیشن میں لکھا جائے تو دین ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ والا سیٹ آف ویکٹر جو ہے یہ اس وی کو سپین کرے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ سپیننگ سیٹ کے بارے میں تھا. تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی نان ایمٹی سیٹ ہے، نان زیرو سیٹ ہے، تو دین یہ بیسز کب ہوگا، جب اس پہ یہ والی ہمارے پاس ٹو کنڈیشنز فلفل ہوں. مینس کہ یہ سیٹ جو ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو اور یہ سیٹ جو ہے وہ سپینز بھی کرے. ٹھیک ہے وی کو. تو اسٹوڈنٹس ادھر ہمارے پاس ایک فیکٹ ہوتا ہے بیسس سے ریلیٹڈ، کہ اگر آپ کے پاس یہ والی جو ویکٹر سپیس ہے، چلیں یہ فیکٹ میں آپ کو یہ ایک نوٹ ہے، اس کے بعد بتاتا ہوں پھر زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. یہ نوٹ ہمارے پاس کیا ہے، نوٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر وی کوئی بھی ویکٹر سپیس ہے اور اس کی بیسز میں ایم ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وی کوئی بھی ویکٹر سپیس ہے، اس کی ایک بیسز ہمیں ایسی ملتی ہے کہ جس میں ایم ایلیمنٹ ہے، اور این ادر بیسز ہمیں ایک ملتی ہے جس میں این ایلیمنٹ ہے. تو دین کیا ہوگا، ایم اور این یہ دونوں ایکول ہوں گے. دیٹس مین کہ آپ کے پاس اگر وی کوئی بھی ویکٹر سپیس ہے تو اس ویکٹر سپیس کی جتنی بھی آپ بیسز لے لیں، ٹھیک ہے، اس ویکٹر سپیس کی جتنی بھی بیسز ہوں گی ان بیسز کے اندر نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایکول ہوں گے. مینس کا ہمارے پاس ایک بیسز ہے جس میں ایم ایلیمنٹ ہے، این ادر بیسز ہے جس میں این ایلیمنٹ ہے، تو یہ نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں ان دونوں بیسز کے اندر سیم ہوں گے. اس طرح سے کسی ویکٹر سپیس کی جتنی بھی بیسز ایگزسٹ کرتی ہیں ان سب کے نمبر آف ایلیمنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ڈائمینشن کی. تو ڈائمینشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، اف اے ویکٹر سپیس ہیز، اچھا ہمارے پاس ایسی ویکٹر سپیس جس کی بیسز میں، یہ سمپلی ڈائمینشن ہم کہتے ہیں نمبر آف ایلیمنٹس ان اٹس بیسز.
ٹھیک ہے. ایک شارٹ سی ڈیفینیشن آپ کے پاس ڈائمینشن کی یہ بھی ہے کہ نمبر آف ایلیمنٹس in its basis is called its dimension. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ ایک اور ڈیفینیشن میرے مائنڈ میں آئی کہ نمبر آف ایلیمنٹس ان اٹس بیسز مینس کہ کوئی بھی ویکٹر اسپیس ہے, اس کی بیسز کے اندر جتنے ایلیمنٹس ہوں گے, نمبر آف ایلیمنٹس ہوں گے, ان ایلیمنٹس کو ہم اس ویکٹر اسپیس کی اس ویکٹر اسپیس کی ڈائمینشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر آف ایلیمنٹس ان اٹس بیسز از کالڈ اٹس ڈائمینشن. تو اب اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ویکٹر اسپیس ہے, اس کی بیسز کے اندر n ایلیمنٹس ہیں, تو دین اٹ از سیڈ ٹو بی ڈائمینشن n. دین ہم یہ کیا کہیں گے کہ اس ویکٹر اسپیس کی ڈائمینشن کیا ہے n. تو اس کا سمپلی ورڈز میں یہی میننگ بنتا ہے کہ کوئی بھی ویکٹر اسپیس جس کے اندر جتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہوں گے وہ اس کی ڈائمینشن ہوگی. اب یہ ایک نوٹ ہے آپ کے پاس, اگر ہمارے پاس جو ویکٹر اسپیس V ہے اس کی فائنائٹ بیسز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس کوئی بھی ویکٹر اسپیس ہے اور اس کی فائنائٹ بیسز آتی ہیں تو اس ویکٹر اسپیس کو ہم فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس بولیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی ویکٹر اسپیس ہے جس کی انفائنائٹ بیسز آتی ہیں تو دین اس ویکٹر اسپیس کو ہم انفائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس بولیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہ ہمارے پاس 2 ڈیفینیشنس تھیں, فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس اور انفائنائٹ ڈائمینشنل. فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ایسی ویکٹر اسپیس ہوتی ہے جس کی بیسز فائنائٹ ہوں. انفائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ایسی ویکٹر اسپیس ہوتی ہے جس کی بیسز میں انفائنائٹ ایلیمنٹس ہوں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہ ہمارے پاس 2 ڈیفینیشن تھی. اب اسٹوڈنٹ میں دوبارہ آتا ہوں, یہ ہماری اس ڈیفینیشن پہ, بیسز کی ڈیفینیشن پہ میں اب دوبارہ آتا ہوں. اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس, میں ادھر آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ جو ویکٹر اسپیس ہے, اگر یہ ویکٹر اسپیس ہمارے پاس فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ہے تو دین یہ دونوں کنڈیشنز اس ویکٹر اسپیس پہ, یہ دونوں کنڈیشنز چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مینس کہ جیسے آپ کے سامنے ایک ویکٹر اسپیس ہے, آپ لکھ لیں جی r². ٹھیک ہے, اب r² جو ہے اس کی ڈائمینشن کا ہمیں پتہ ہے, r² کی ڈائمینشن کیا ہے 2, بیکاز اس اسپیس کے اندر نمبر آف ایلیمنٹس کتنے ہوں گے, اس میں 2 ہوں گے, تو اس لیے اس کی جو ڈائمینشن کیا ہے 2. اگر آپ r² کی بات کرتے ہیں اس کی ڈائمینشن 2 ہوگی. اگر ہم r³ کی بات کرتے ہیں اس کی ڈائمینشن 3 ہوگی. اگر آپ r4 کی بات کرتے ہیں اس کی ڈائمینشن 4 ہوگی. اگر آپ Rn کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈائمینشن n ہوگی. مینس کہ اس طرح کے یہ جو ویکٹر اسپیسز جن کی ڈائمینشن ہمیں آلریڈی پتہ ہو, تو دین ان ویکٹرز یا ان ویکٹر اسپیسز کے لیے یہ دونوں کنڈیشنز کو چیک کرنا کمپلسری نہیں ہوتا. ان کے لیے آپ جسٹ یہ والی کنڈیشن, لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ والی کنڈیشن ہی اگر چیک کر لیں تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مطلب دونوں یہ کمپلسری نہیں ہے, ہم ان میں سے ایک کو بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو اب ڈائمینشن کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ کچھ اسٹینڈرڈ بیسز ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ویکٹر اسپیسیز ہیں ہمارے پاس, ان کی کچھ اسٹینڈرڈ بیسز ہیں. مینس کہ کچھ ہمیں ہر ویکٹر اسپیس کے اندر اس کی اسٹینڈرڈ بیسز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم ڈائریکٹلی بول سکتے ہیں کہ یہ مینس کہ اس کی بیسز ہیں, یا اس پہ یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ اور اسپیننگ والی جو کنڈیشن ہے وہ دونوں آلریڈی فلفل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہمیں ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جیسے اگر ہم Rn کی بات کروں میں, تو Rn کی جو اسٹینڈرڈ بیسز ہوں گی وہ آپ کے سامنے میں یہ کچھ اس طرح سے ہے. اس میں 1 0 0, اس کے مطلب فرسٹ ایلیمنٹ 1 ہوگا, باقی سارے ایلیمنٹ 0. E2 میں فرسٹ ایلیمنٹ, سیکنڈ ایلیمنٹ 1 ہوگا, باقی سارے 0. E3 میں تھرڈ ایلیمنٹ 1 ہوگا, باقی سارے ایلیمنٹ 0 ہوں گے. اسی طرح سے En میں nth ایلیمنٹ 1 ہوگا اور باقی سارے ایلیمنٹس اس کے اندر 0 ہوں گے. تو Rn دیکھیں, جیسے کہ ہمیں اس کے نیم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ Rn کی ڈائمینشن, اس کی جو ڈائمینشن ہے وہ ہمارے پاس n ہے. Rn کی ڈائمینشن ہمارے پاس n ہے, تو اسی لیے اس کی بیسز میں بھی کتنے ایلیمنٹس ہوں گے,
n ایلیمنٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ E1 E2 E3 E4 E5 اپ ٹو سو آن En, یہ اس کے بیسس کے اندر n ایلیمنٹس ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ڈائمینشن آف آر اسکوئر کی ڈائمینشن کیا ہے ہمارے پاس 2. تو دیٹس مین اس کی بیسز میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے 2. یہ کمپلسری ہے کہ اب اس کی جو بھی ڈائمینشن ہوگی اس کی بیسز میں اتنے ایلیمنٹس ہونا ضروری ہیں. اگر اس کی بیسز میں اس سے کم ایلیمنٹس ہوں گے تو وہ پھر وہ والے ویکٹر جو ہیں وہ گیون ویکٹر اسپیس کی بیسز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اگر آپ آر اسکوئر کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بیسز میں 2 ویکٹرز ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سیٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر ایک ہی ویکٹر ہے تو وہ اس کو ہم دیکھے ڈائریکٹلی ہی اس کے لیے ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ گیون ویکٹر کی یا آر اسکوئر کی بیسز نہیں ہے. اگر آپ آر کیوب کی بات کریں اور ہمیں کوئی گیون سیٹ ایسا دیا جائے جس کے اندر 2 ویکٹرز ہوں تو پھر ان 2 ویکٹرز کو دیکھتے ہی ہم ڈائریکٹلی یہ کہہ دیں گے کہ یہ آر کیوب کی بیسز نہیں ہے, کیونکہ آر کیوب کی بیسز کے اندر 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو چلیں یہ بھی چیز ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ. کچھ ایگزامپلز میں نے آپ لوگوں کو کروانی ہے, اس میں یہ چیز ہم کریں گے. اچھا, ادھر میں بتانے لگا تھا آر اسکوئر کی ڈائمینشن 2 ہے, تو آر اسکوئر کی اسٹینڈرڈ بیسز ہمارے پاس کیا ہوں گی, ایک آ جائے گا E1 1 0, سیکنڈ ویکٹر اس کا ہوگا E2 0 1, ٹھیک ہے. یہ آر اسکوئر کی اسٹینڈرڈ بیسز ہیں. اسی طرح سے اگر آپ آر کیوب کی بات کریں تو آر کیوب کی ڈائمینشن کیا ہوتی ہے 3, تو دیٹس مین اس کی بیسز میں کتنے ویکٹرز ہوں گے, کتنے ایلیمنٹس ہوں گے 3 ایلیمنٹس. تو آر کیوب کی اسٹینڈرڈ بیسز کیا ہوں گی, آر کیوب کی اسٹینڈرڈ بیسز کچھ اس طرح سے ہوں گی, E1 1 0 0 E2 0 1 0 اینڈ E3 0 0 1, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ جو میں نے آپ کے سامنے سیٹ لکھا ہے یہ آر کیوب کی اسٹینڈرڈ بیسز ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ R4 کی R5 کی جو بھی ویکٹرز دیا جائے, ویکٹر اسپیس دی جائے, اس کی ہم اسٹینڈرڈ بیسز ایزیلی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے کچھ آر اسکوئر کی بیسز لکھ کے دکھا دیا آپ کو. یہ والا سیٹ جو ہے یہ آر اسکوئر کی بیسز ہے, یہ آر کیوب کی بیسز ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویکٹر اسپیس آف آل 2x2 میٹرکس. اور جو آل 2x2 میٹرکس ہوتا ہے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں M2x2 کے ساتھ. اسی طرح سے آپ لوگ اس کے بعد بنا سکتے ہیں M3x3 M4x4 اینڈ M/S, ٹھیک ہے, اپ ٹو سو آن. یہ اس طرح سے ہم اس کی جو اسٹینڈرڈ مطلب کوئی بھی آپ ویکٹر سپیس بنا سکتے ہیں اور اس ویکٹر سپیس کی ہم اسٹینڈرڈ بیسز کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں خود سے. جیسا کہ میں نے ادھر آپ کے سامنے یہ M2x2 کا ایک ویکٹر سپیس ہے, اس کی اسٹینڈرڈ بیسز لکھی ہیں. اب اسٹوڈنٹس M2x2 ویکٹر سپیس کا کیا مطلب ہے, اس کا میننگ یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسی ویکٹر سپیس ہے جس کے اندر جتنے بھی میٹرکس ہوں گے وہ 2x2 آرڈر کے ہوں گے. اگر آپ M3x3 کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویکٹر سپیس کے اندر جتنے بھی ویکٹرز ہوں گے وہ جتنے بھی میٹرکس ہوں گے وہ 3x3 آرڈر کے ہوں گے. تو اگر آپ M2x2 کی بات کریں تو اس کی جو اسٹینڈرڈ بیسز ہوں گی وہ کچھ یہ ہوں گی, I1 1 0 0 I2 0 1 0 0 I3 0 0 1 اور I4, ٹھیک ہے. یہ والے I1 I2 I3 I4 یہ ہمارے پاس کیا ہیں, اسٹینڈرڈ بیسز آف M2x2 ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ M3x3 M4x4 کی بھی لکھ سکتے ہیں خود سے, ٹھیک ہے. اور M2x2 کی ڈائمینشن کیا ہوتی ہے 4. اس کی ڈائمینشن کے لیے چلے میں اس کا جرنل فارمولا لکھ دیتا ہوں میٹرکس کی ڈائمینشن کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ کوئی میٹرکس ہے R×S کا تو اس کی ڈائمینشن ہمارے پاس کیا ہوگی RS. مینز کہ آپ کے پاس ایک ویکٹر سپیس ہے R×S کی ویکٹر سپیس ہے, تو اس ویکٹر سپیس کی ڈائمینشن کیا ہوگی, آپ نے R اور S کو ملٹیپلائی کر دینا. تو ادھر ہم کیونکہ M2x2 کی بات کریں تو اس کی ڈائمینشن ہمارے پاس کیا ہوگی 4, یہ اس کی ڈائمینشن ہوگی. تو ڈائمینشن 4 ہے تو اسی لیے اس کی بیسز کے اندر بھی 4 ایلیمنٹس ہوں گے, تو یہ 4 ایلیمنٹس ہیں I1 I2 I3 I4, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ویکٹر سپیس ہے Pn(T). یہ آل پولینومیلز ہے جس کی ڈگری فائنائٹ ہوگی, ٹھیک ہے, آف ڈگری لیسر اکول ٹو n. Pn(T) کیا ہے, دس از دا پولینومیل اسپیس آف ڈگری لیسر اکول ٹو n, ٹھیک ہے. تو اس پولینومیل اسپیس کی جو ڈائمینشن جو بیسز ہوں گی اسٹینڈرڈ بیسز ہمارے پاس پولینومیل اسپیس کی اسٹینڈرڈ بیسز آپ کے پاس ہوں گی 1t t² اپ ٹو سو آن tn, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہ ہمارے پاس یہ سیٹ جو ہے یہ Pn(T) کی اسٹینڈرڈ بیسز ہیں, ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے اگر میں ادھر بات کر لوں
P2 ऑफ T की, मीन्स कि ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी? इसकी स्टैंडर्ड बेसिस जस्ट ये होंगी 1T। अगर मैं बात करूं P3 ऑफ T की, तो P3 ऑफ T की जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगी वो 1T एंड T स्क्वायर होंगी। ये वाली P3 ऑफ T की स्टैंडर्ड बेसिस होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली P2 की स्टैंडर्ड बेसिस हैं और ये वाली P3 की स्टैंडर्ड बेसिस हैं। अब ये जो मैंने ये एस सेट लिखा है, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Pn ऑफ T। ठीक है, तो Pn ऑफ T की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास? डायमेंशन ऑफ Pn ऑफ T जो है वो n+1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? Pn ऑफ T। अच्छा सॉरी, इधर 1T और T स्क्वायर, ये इधर इसका थर्ड वेक्टर भी आ जाएगा, 1T और T स्क्वायर। जो P3 है इसके अंदर आ जाएगी 1T T स्क्वायर T3, मीन्स कि जो भी डिग्री होगी उस डिग्री का एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होगा। P2 ऑफ T ये पोलिनोमियल है, इसकी बेसिस होंगी 1T T स्क्वायर। P3 ऑफ T एक पोलिनोमियल है, इसकी बेसिस होगी 1T T स्क्वायर एंड T क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो Pn ऑफ T हमारे पास पोलिनोमियल है ना, तो इसकी डायमेंशन मतलब Pn ऑफ T है ना, तो इसकी डायमेंशन n+1 होगी। डायमेंशन में एक एलिमेंट जो है वो इससे ज़्यादा होता है, मीन्स कि अगर आप P2 की बात करेंगे ना तो इसकी बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, वो 1T और T स्क्वायर है। अगर P3 है तो इसकी बेसिस के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, 1T T स्क्वायर T क्यूब। इसी तरह से अगर Pn ऑफ T है तो इसकी बेसिस में n+1 एलिमेंट्स होंगे, मीन्स कि ये सेट S जो है ना ये n+1 एलिमेंट है, क्योंकि आप इसको T⁻0 से स्टार्ट ले रहे हैं इसका, तो 1 से Tn तक जो एलिमेंट्स हैं ये n+1 एलिमेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स से इसकी स्टार्ट करते हैं। बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ये कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, इन वेक्टर्स को हमने चेक करना है कि ये R³ की बेसिस है या नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमने, अगर आपके पास जो गिवन स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी तो उसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट दोनों कंडीशन को चेक करना ज़रूरी नहीं होगा, उनमें से जस्ट आप एक कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इधर इन वेक्टर्स को R³ की बेसिस चेक करने के लिए जस्ट मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये 3 वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर ये वाले 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर ये R³ की बेसिस होंगे। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप लोगों ने जस्ट ये करना है कि इन वेक्टर्स को आप लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और इनको एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अगर इनको एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनमें कोई भी वेक्टर 0 नहीं बनेगा तो ये वाले वेक्टर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो इन वेक्टर्स को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इनको मैंने सिंपली एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टूडेंट्स एचुलन फॉर्म का आप लोगों को इसका पता है कि इसको हम कैसे एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको मैंने एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट किया रो ऑपरेशंस लगा के। ठीक है, एंड फाइनली ये हमारे पास इसका जो एचुलन फॉर्म है वो ये आ गई। तो इस एचुलन फॉर्म में आप देखें इसमें कोई भी रो हमारे पास 0 नहीं है, ऑल रोज इसमें नॉन जीरो हैं। तो दैट्स मीन के जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अगर गिवन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो दे फॉर्म अ बेसिस ऑफ R³, तो वो R³ की बेसिस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसमें इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें वेक्टर हमारे पास कितने थे? 3 वेक्टर थे। तो इसीलिए हमने इनको चेक किया है, क्योंकि R³ है ना, R³ की डायमेंशन क्या होती है? 3। R³ की डायमेंशन 3 है, तो इसीलिए इसकी बेसिस में भी 3 वेक्टर्स होंगे। तो इसीलिए ये 3 वेक्टर्स थे, इसीलिए हमने इनको चेक किया। तो इधर आप लोग अगर देखें तो ये आपके पास 1 1 1 ये हमारे पास R³ में हमारे पास 2 वेक्टर उसने दिए हुए, तो इन 2 वेक्टर्स को हमने चेक करना है कि ये बेसिस है कि नहीं। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको देखने से ही पता चल रहा है कि हम R³ में से वेक्टर ले रहे हैं और R³ की डायमेंशन 3 है। तो R³ की डायमेंशन 3 है, तो इसका मतलब
اس کی بیسز میں کتنے ایلیمنٹس ہونے چاہیے؟ 3 ایلیمنٹس ہونے چاہیے. لیکن ادھر ہمارے پاس کتنے ویکٹرز دیے ہوئے ہیں؟ جسٹ 2 ویکٹرز ہیں. تو مینس 2 ویکٹر تو کبھی بھی آر کیوب کی بیسز ہو ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے ان ویکٹرز کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دیکھتے ہی ہم کہہ دیں گے کہ یہ آر کیوب کی بیسز نہیں ہے، بیکاز آر کیوب کی بیسز کے لیے 3 ویکٹرز کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ادھر 2 ویکٹرز ہیں، اسی لیے یہ آر کیوب کی بیسز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس. یہ ایگزامپل ہے، اس میں اس نے ایک ورڈ لکھا ہے. اس میں ہمیں اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان ویکٹرز کوئی بیسز ہے، لیکن اس میں اس نے کہا کہ ایکسٹینڈ دیز 2 ویکٹرز ٹو اے بیسز آف R4. وہ کہتا ہے کہ ان 2 ویکٹرز کو آپ لوگ ایکسٹینڈ کریں R4 کی بیسز میں لے کے جائیں. جب ایکسٹینڈ کا ورڈ دیا جائے گا نا، مینس کہ ہم نے ان 2 ویکٹرز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور R4 کی بیسز میں لے کے جانا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ R4 کی بیسز میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے؟ 4 ایلیمنٹس ہوں گے، کیونکہ اس کی ڈائمینشن 4 ہے، تو اسی لیے اس کی بیسز کے اندر 4 ایلیمنٹس ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ان دونوں ویکٹرز کو میٹرکس فارم میں کنورٹ کریں اور چیک کریں کہ ایچولن فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد اس میں سے کوئی ویکٹر جو ہے یا کوئی رو جو ہے ہماری وہ 0 تو نہیں بن رہی. تو اس کو میں نے سمپلی چیک کرنے کے لیے میں نے میٹرکس فارم میں لکھا اور ایچولن فارم اس پہ اپلائی کر دیا. ایچولن فارم میں کنورٹ ہوا تو ادھر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی رو 0 نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس اب ہم نے اس کو ان ویکٹرز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے R4 کی بیسز میں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ R4 کی ڈائمینشن 4 ہوتی ہے، اسی لیے اس کی بیسز میں 4 ایلیمنٹس ہوں گے. تو ادھر ہمارے پاس یہ بیسز میں 2 ویکٹرز ہیں. تو اس کو 4 ویکٹرز بنانے کے لیے ہمیں 2 ویکٹرز کی اور ضرورت ہے. تو 2 ویکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے R4 کی جو سٹینڈرڈ بیسز ہوتی ہیں نا، R4 کی جو سٹینڈرڈ بیسز ہوتی ہیں، ہم جو باقی 2 ویکٹرز ہیں وہ R4 کی سٹینڈرڈ بیسز میں سے لے لیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. ان 2 ویکٹرز کو دیکھتے ہوئے R4 کی جو سٹینڈرڈ بیسز ہیں اس میں سے ہم 2 ویکٹرز لے لیں گے. ٹھیک ہے. اپنی نیڈ کے اکارڈنگ ہمیں جس طرح کے ویکٹرز کی ضرورت ہوگی ہم ان ویکٹرز کو اسٹینڈرڈ بیسز میں سے اٹھا لیں گے 2 ویکٹرز اور کو. ٹھیک ہے. تو یہ 2 تھے، تو ہمیں 2 ویکٹرز کی جو ضرورت تھی وہ میں نے لے لیا 0 1 0 0. مینس کہ اس میں فرسٹ رو میں فرسٹ نان زیرو ایلیمنٹ 1 ہے. سیکنڈ رو اس کی کس طرح کی ہونی چاہیے ایچولن فارم میں؟ اس میں بھی فرسٹ ویکٹر 0 سیکنڈ ویکٹر 1 ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے اس میں ایک یہ والا اسٹینڈرڈ بیسز ویکٹر لے لیا، اور ایک جو لاسٹ میں پھر تھرڈ رو میں فرسٹ 2 0 اور تھرڈ نان زیرو ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو میں نے اس کے بعد 4تھ رو کے لیے یہ والے ویکٹر لیے. ٹھیک ہے. اب 2 ویکٹرز یہ والے اور 2 ویکٹر یہ والے دونوں ویکٹرز میں نے R4 کی سٹینڈرڈ بیسز میں سے اٹھائے ہیں. تو جب بھی اس طرح کا کوسچن آپ کو دیا جائے کہ کچھ ویکٹرز ہمیں دیے جائیں کہ آپ نے ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے R4 کی بیسز میں، R5 یا 6 کی بیسز میں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جو باقی ویکٹرز کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہم ان کے سٹینڈرڈ بیسز میں سے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ والے 2 ویکٹر میں نے سٹینڈرڈ بیسز میں سے اٹھائے. اب یہ 2 ویکٹرز کو ان کے ساتھ کمبائن کریں تو یہ ہمارے پاس ریکوائرڈ ایچولن فارم بنتی ہے. تو دیٹس مین کہ یہ والے جو 4 ویکٹر ہیں 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 اور 0 0، یہ والے جو 4 ویکٹرز ہیں ہمارے پاس یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایچولن فارم میں کنورٹ ہو چکے ہیں، تو اسی لیے یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ویکٹر ہیں اور یہ R4 کی بیسز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اوکے جی، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.